ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الکریم۔ ماہ رمضان کے 13ویں روزے میں اللہ نے اپنے فضل اپنے کرم سے امت مسلمہ کو پہنچا دیا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ آج سے 2 جمعہ پہلے اس جمعے کو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگلا جمعہ جو ہوگا وہ رمضان کا ہوگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس ماہ مکرم کے دوسرے جمعے میں اللہ نے پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، آج چند باتیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اس کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی وہ آیت شریفہ پڑھی ہے جس میں روزے کے ہی احکام رب تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے اور حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والے مضامین موجود ہیں۔ یعنی آپ انداز فرمائیں کہ قرآن کا تعارف خود قرآن کا نازل فرمانے والا رب ان الفاظ میں دے رہا ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے اور فرقان یعنی حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دینے والے مضامین موجود ہیں۔ پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں جو کوئی اس ماہ مکرم میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اصل میں اس کے اوپر کی آیت میں صرف روزے کی فرضیت کا اعلان تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ پھر کیوں روزہ فرض کیا گیا اس کی غرض و غایت بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تمہیں اپنے جی کو تھام کر زندگی گزارنا آ جائے، تمہیں اپنے زندگی کے ایک ایک موڑ پر اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا آ جائے، تمہیں اپنی زندگی کے ایک ایک قدم پر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا سلیقہ آ جائے۔ یہ ساری کے ساری جو میں نے تفسیر کی، یہ سب کے سب تقوی کی تعریف ہے، کہ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر اس کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو اوپر کی آیت میں روزہ فرض کیا گیا تھا، اور فرضیت روزہ کے ساتھ روزے کی غرض و غایت بیان فرمائی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ روزہ ایام معدودات، کچھ دن ہے گنے ہوئے، کون سے دن میں رکھنا ہے اس کو؟ اب محرم سے لے کر ذی الحجہ تک 12 مہینے، ظاہر ہے کہ ہر مہینہ جو ہے وہ اس بات کا امیدوار ہوگا کہ یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنا فیصلہ صادر فرمایا کہ چونکہ رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا گیا ہے، اس لیے ہم نے اس ماہ مکرم کو تمہارے روزے کے لیے قبول اور پسند کر لیا۔
میرے بھائیوں، رمضان کے روزے تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا کرنے کے لیے، اور قرآن فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سارے انسانوں کی ہدایت اس میں موجود ہے، اس میں ان کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ موجود ہے، ان کا دستور حیات موجود ہے۔ اور اسی کو سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیت شریفہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو کوئی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا چاہے، اللہ نے اس کتاب میں اس کے لیے بھرپور روشنی رکھی ہے۔ تو آج چند باتیں اس کتاب کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں ہم نے کچھ بڑے بڑے گناہوں کو معمولی گناہ سمجھ لیا، چھوٹے گناہ سمجھ لیا، اور یہ ہماری لا علمی کی وجہ سے ہوا۔ دنیا کے معاملے میں ہم بہت ہوشیار ہیں، دنیا کے معاملے میں ہمارا کوئی کاروبار ہے، ہم جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کے جیسے 10 آدمیوں سے ملاقات کر کے معلوم کرتے ہیں میں یہ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہم انتہائی ہوشیار ہیں، اور آخرت کے معاملے میں عجیب و غریب بات ہے، وہ آخرت جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ دنیا جو آج نہیں تو کل ہم سے چھوٹنے والی ہے، اس دنیا کے بارے میں ہم انتہائی محتاط ہیں، انتہائی احتیاط سے پھونک کے قدم رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اور آخرت کے نقصان فائدے کے لیے اللہ معاف فرمائے، دل کے کس درد کے ساتھ مسلمانوں نے اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ آخرت کے نفع نقصان کا ہم کو معاذ اللہ کوئی خیال ہی نہیں کہ ہمارا یہ قدم جو ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ آج اس امت مسلمہ کا اللہ کی کتاب کے ساتھ جو معاملہ ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک حدیث شریف جو قرب قیامت کے باب میں ہے، قرب قیامت کے باب میں ہے، اس کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ آدمی کے دل میں، آدمی کے بدن میں کپ کپی پیدا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک دور ایسا آئے گا کہ جب اسلام نہیں ہوگا مگر صرف نام کے لیے، اسلام نہیں ہوگا مگر صرف نام کے لیے، قرآن نہیں پڑھا جائے گا مگر صرف رسم کے لیے۔ یہ الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسلام نہیں ہوگا مگر صرف نام کے لیے، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اور اسلام جو ہے یہ نعرے لگانے کی چیز نہیں ہے، اسلام اپنی زندگی پر طاری کرنے کا نام ہے۔ اسلام ایک طریقہ زندگی ہے جس کی جھلک ہماری زندگیوں میں دکھنی چاہیے۔ ہم نے اسلام کو خالی نعرہ لگانے کی چیز سمجھ لیا، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نہ ہوگا مگر نام کے لیے، قرآن نہ پڑھا جائے گا مگر رسم کے۔ آج امت مسلمہ کا کتنا بڑا حصہ ہے جس نے قرآن کو تراویح میں پڑھا، سن رہا ہے اور انشاءاللہ مکمل کرے گا، کتنا بڑا حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر پرسنٹیج نکالا جائے، فیصد نکالا جائے، تو میرے بھائی بہت تھوڑا سا حصہ ہے امت کا جو قرآن کو تراویح میں سن رہا ہے۔ شروع میں تو بہت جوش رہتا ہے، تراویح، مسجد بھر گئی، پہلا مالا کھول لو، دوسرا مالا کھول لو، پھر لوگ تراویح پڑھنے آ گئے۔ اور اس کے بعد 2-4 دن کے بعد دھیرے اور اس کے بعد پھر یہ مجمع اگر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو جس دن قرآن شریف کا دور پورا ہوگا، ارے دعا میں چلنا ہے۔ یعنی دو ہی چیز تھی، یا تو قرآن شروع ہو رہا تھا اور یا تو قرآن ختم ہو رہا ہے، اور بیچ کا حصہ جو ہے اس سے امت کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اب باقی رمضان جو وہ کس لیے ہے؟ باقی رمضان عید کی تیاری کی۔ خوب سمجھ لو، عید جو ہے وہ رمضان کا شکرانہ ہے۔ اگر کسی نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا تو عید کیسا منائے؟ اگر سننا ہے تو سنو جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے۔ فرمایا جو استطاعت رکھتے
ہوئے رمضان کا روزہ نہ رکھے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آئے۔ عید جو ہے یہ شکرانہ ہے رمضان کا۔ عید کا ٹیمپریچر، عید کی خوشیاں، عید کے اثرات یہ ہر فرد کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جس نے رمضان کی جتنی قدر کیا ہے اس درجے میں وہ عید کی خوشیوں کا حقدار ہے، اور اگر کسی کے لیے رمضان شعبان کی طرح گزرا تو اللہ کی قسم اس کو حق نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں پیر رکھے۔ اب اس حدیث شریف کے طرف پھر سے آئے جس میں آپ نے فرمایا اسلام نہ ہوگا مگر نام کے لیے، قرآن نہ پڑھا جائے گا مگر رسم کے لیے۔ پوری مسجد، ابھی اگر میں خدا نہ خواستہ دو چار جملے انگریزی میں بول دوں، جو ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجمع جو ہے اس کا 60-70% طبقہ جو بات سمجھ لے گا۔ اگر میں انگریزی میں بھی بولوں تو بھی سمجھ لیں گے۔ انگریزی زبان کس کی ہے؟ یہ اس قوم کی زبان ہے جس نے اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ اس قوم کی زبان ہے جس نے حضرت مریم پر الزامات لگائے۔ یہ اس قوم کی زبان ہے جو ایک نمبر کی مشرک قوم ہے اور مسلمانوں کی دشمن۔ ان کی زبان اگر میں بولوں تو بھی مجمع کا 60-70% طبقہ سمجھے گا، لیکن وہ قرآن جو اس زبان میں نازل فرمایا گیا، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی کو اللہ نے 3 خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا یہ جنت کی زبان ہے، پھر فرمایا یہ قرآن کی زبان ہے، پھر فرمایا یہ میری زبان ہے۔ وار عشق رسول، کیا حب رسول ہے، کیا رسول اللہ سے محبت کے دعوے ہیں۔ ان کے دشمنوں کی زبان سیکھتا ہے اور اس پر زندگی لگا دیا 4 پیسے کمانے کے لیے، اور جس نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے ان کی زبان سے اس کو کوئی لینے نہیں دے گا۔ پورا مجمع کھڑا ہوا ہے امام تراویح کے پیچھے، کسی کو نہیں معلوم کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو وہ حدیث شریف پوری کر دیں، اسلام نہ ہوگا مگر نام کے لیے، قرآن نہ پڑھا جائے گا مگر رسم کے لیے۔ پھر فرمایا مسجدیں بہت سجی اور سنوری ہوں گی۔ مسجدیں، ساری محنت مسجد کو کتنی خوبصورت بنایا جائے۔ مسجد کی خوبصورتی اس میں سونا چاندی لگانا نہیں، مسجد کی اصل خوبصورتی جو ہے اس کو اللہ کے بندوں کی پیشانیوں سے سجانا۔ تو سرکار نے فرمایا مسجدیں خوب سجی سنوری ہوں گی مگر ہدایت سے خالی۔ اور اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی، کیا الفاظ ہیں۔ فرمایا اس وقت اللہ کے اس آسمان کے نیچے بدترین مخلوق علماء ہوں گے۔ اللہ کی اس آسمان کے نیچے بدترین مخلوق علماء ہوں گے، فتنے انہی کے منہ سے نکلیں گے اور انہی کے منہ میں گھس جائیں گے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ میرے بھائیو، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کا سب ہمارے سامنے حقیقت کی شکل میں موجود ہے، اور اس لیے کہ آپ کے ارشادات جو ہیں وہ وحی ربانی کا ایک حصہ ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے خادم نے عرض کیا ہے کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی جی سے کچھ نہیں فرماتے، بس وہی فرماتے جو ان پر وحی کیا جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ وحی جلی کہلاتا ہے، اور یہ احادیث مبارکہ جو ہیں یہ وحی خفی کہلاتی ہیں، لیکن دونوں وحی ربانی ہیں۔ ایک وحی مطلوع ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جسے احادیث رسول کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آج اس امت مسلمہ کے 2 بہت بڑے مسائل ہیں، 2 بہت بڑے مسائل۔ دیکھو، اس ملک میں اس امت کے لیے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک لفظ ہے نفسیاتی طور پر، جس کو انگریزی میں سائیکولوجیکل کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی کو اگر ڈرا دیا جائے
تو اچھا کام بھی وہ نہیں کر سکتا، اچھا کام بھی کرنے جائے گا تو بگڑے گا، اس پہ خوف طاری کر دیا جائے، اس کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں۔ تو یہاں پر ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کو خوف و ہراس میں ڈال دیا جائے، ہمیشہ یہ ڈر ڈر کے رہے۔ پوری دنیا جانتی ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہاں امت مسلمہ کے لیے اس ملک میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، جب آدمی ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا تو اس کی معاشی حالت کیا ہوگی؟ اس ملک میں جتنے لوگ رہتے بستے ہیں، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سب سے زیادہ مفلوق الحال، سب سے زیادہ غربت میں اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، حقائق ہے۔ اب ان دونوں مسائل کا حل ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آپ کے زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل اللہ نے اپنے کلام میں نہ نازل فرمایا ہو۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کا عادی کرو کہ میں اپنے مسائل کا حل اللہ کی کتاب کی روشنی میں حل کرنا چاہتا ہوں۔ یونین بنا لو، پارٹی بنا لو، جھنڈا بنا لو، نعرہ بنا لو، سب بنا لو، لیکن یاد رکھو کامیابی اور ناکامی کے فیصلے زمین پر نافذ ہوتے ہیں۔ عزت اور ذلت کے فیصلے زمین پر نافذ ہوتے ہیں، اور فیصلے ہوتے ہیں عرش اعظم پر، فیصلے ہوتے ہیں عرش اعظم۔ یہ تو ہمارا آپ کا ایمان ہے نا۔ اور کل فی کتاب مبین، سب کا سب کتاب مبین میں لکھا ہوا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول۔ اس کے پہلے میں نے یہ بات آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ کی شان ایسی ہے کہ اللہ نے آپ کو اے محمد یا اے احمد کہہ کے نہیں پکارا۔ جب اے کا لفظ آیا قرآن میں، یا جس کو حرف ندا کہتے ہیں، تو آپ کا اسم مبارک کہیں نہیں آیا قرآن میں۔ اسم مبارک کئی جگہ ہے، لیکن اے کے ساتھ حضرت ابراہیم کو یا ابراہیم، حضرت عیسیٰ کو یا عیسیٰ، یہ فرمایا، یا نوح کئی بار فرمایا، لیکن اپنے حبیب کو یا محمد نہیں کہا۔ جب یا کے ساتھ کہا تو کیا کہا؟ یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر۔ اس آیت شریفہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسے آپ پہنچا دیجئے۔ نبی پر کیا پہنچانا فرض ہے؟ نبی پر کس چیز کی تبلیغ فرض ہے؟ بلغ لفظ جو ہے اسی سے تبلیغ بنا ہے، خوب سمجھ لو، بلغ جو ہے اسی سے تبلیغ بنا ہے، پہنچا دینا۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہیں ہوا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْ رِسَالَتَهُ، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر رسالت کا حق آپ نہ ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو وعدے اپنے نبی سے فرمائے یہ سارے وعدے امت کے لیے ہیں، اپنے نبی سے کیے گئے سارے وعدے ان کی امت پر پورے کیے جانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو دعا اللہ نے ہم کو سکھلائی، جو دعا ہمیں اللہ نے سکھائی، سورہ آل عمران کے آخری حصے میں فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا وعدہ آپ نے اپنے رسولوں سے کیا ہے۔
وعدہ ہم سے تھوڑی براہ راست، وعدہ رسولوں کے ذریعے کیا گیا ہے، تو جو کچھ رسول سے وعدہ ہے وہ امت پر پورا کیا جائے گا، لیکن سارے وعدے جو ہیں وہ شرائط کے ساتھ ہیں۔ ان شرائط کو جب امت پوری کرے گی، ان شرائط پر جب یہ پوری اترے گی تو رسول سے کیا گیا ہر وعدہ امت پر پورا ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچا دیجئے اس قرآن کو جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو حق رسالت ادا نہ ہوگا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ جب آپ اللہ کے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی حفاظت، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ بس میرے بھائیوں، اس کتاب کو چھوڑ کر ہم نے ظاہر ہے کہ اس وعدے کو اپنے اوپر اگر پورا کرنا تھا تو اس پوری امت کو داعی اسلام اور داعی قرآن ہونی چاہیے تھی۔ تم دعوت کا کام کرو، تم اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام کرو۔ رب نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور جب اس کا ریئیکشن آئے گا، جب لوگ آپ کی مخالفت میں آئیں گے، جب لوگ آپ کی عداوت میں آئیں گے، تو چونکہ آپ ہمارا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں۔ اور اللہ جس کی حفاظت کا فیصلہ فرما لے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان میں سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ وہی سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ اگر اللہ کسی کی حفاظت کا فیصلہ فرما لے تو ظاہر ہے اس کو ساری کائنات مل کے اس کا بال بھی نہیں بیکا کر سکتی، لیکن اللہ کی حفاظت یہ مشروط ہے اللہ کے دین اور اس کے کلام کی دعوت کے ساتھ۔ اب دوسرا مسئلہ جو ہمارا ہے وہ ہے ہمارے معاشی حالات۔ معاشی اعتبار سے اللہ مجھے معاف فرمائے کہ معاشی اعتبار سے اتنے یعنی مفلوق الحال ہونے کے بعد بھی ہمارے بعض معاملات ایسے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قوم جو ہے یہ بہت مالدار قوم ہے۔ ویسے انٹرنیشنل لیول پر یعنی بین الاقوامی لیول پر سب سے دولت مند اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن میں بات بین الاقوامی نہیں کر رہا ہوں، میں بات اس ملک کی کر رہا ہوں کہ یہاں پر امت مسلمہ جس غربت اور افلاس سے گزر رہی ہے، تعلیم کا ہمارا کیا معیار ہے، ہمارے بچے اور بچیاں جو تعلیم کے لیے بھیجے جاتے ہیں وہ کہاں تک تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کہاں سے اسکول چھوڑ دیتے ہیں، اعلیٰ تعلیم ہماری کہاں تک جاتی ہے۔ جس دین کا، اس دین کا جو قرآن جس کی بنیاد ہے، اس قرآن کا سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ اقرا، اقرا، یہ سب سے پہلا لفظ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ لفظ اپنی گرامر اور قواعد کے اعتبار سے یہ امر کا صیغہ کہلاتا ہے۔ کسی چیز کا حکم دیا جائے اس کو امر کہا جاتا ہے عربی زبان کے قاعدے گرامر کی زبان میں۔ اقرا، پڑھو، کیا مطلب اس کا؟ پڑھو۔ جس امت پر سب سے پہلا حکم پڑھو کا نازل ہوا، اس امت کا پڑھنے پڑھانے میں کیا حال ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، معاشی اعتبار سے دیکھو رزق جو ہے نا وہ سرتاسر اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے اس کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے روزی کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، سارے فیصلے اس کے نافذ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے معاشی حالات کے اعتبار سے اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، سورہ طٰہٰ کی فرمایا ومن اعرض عن ذکری، ومن اعرض عن ذکری،
جو کوئی میرے اس ذکر، اس نصیحت نامے سے، ذکری میرا ذکر، سبھی ترجمہ نگاروں نے اس کے بعد بریکٹ میں لگایا قرآن، ومن اعرض عن ذکری، جو کوئی اعراض کرے گا، کترا کے نکلے گا میرے ذکر یعنی قرآن سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، بے شک اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے بابا۔ جو میرے نصیحت نامے سے، میرے ذکر سے، میرے قرآن سے کترا کے نکلے گا، اس سے بچ کے نکلنے کی کوشش کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، بلا شبہ اس کی معیشت، اس کی روزی تنگ ہو جائے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، صرف یہاں پر اس کو فقیر بنا کر، یہاں پر ضرورت مند بنا کر، یہاں ذلیل کر کے اتنے پہ بات ختم نہیں ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کون ہے جو چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تم قیامت میں اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائے جاؤ کہ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہوں، تمہاری آنکھیں پرنور ہوں، تو تمہیں اس زمین پر اللہ کے کلام کو اٹھانا پڑے گا، ورنہ قرآن نے کہا پہلے تو میں یہ کروں گا، جو میرے کلام سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، عرض کرے گا پروردگارا آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا۔ دنیا پوری طرح یاد ہوگی میرے بھائیوں، جب یہ تو حشر و حساب اور سزا اور جزا کا مزہ ہے، پوری طرح یاد ہوگی تو عرض کرے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، پروردگارا مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا تھا۔ جواب میں ارشاد فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، جب تیرے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو انہیں نظر انداز کر دیا کرتا تھا، آج ہم نے تجھے نظر انداز کر دیا ہے۔ جو کچھ تو نے میرے کلام کے ساتھ کیا، تو نے دنیا میں میرے کلام کو نظر انداز کیا تھا، آج میں نے تجھے نظر انداز کر دیا ہے۔ اگر اپنی معیشت کو اس میں برکت چاہتے ہو، اگر اپنی معیشت میں وسعت چاہتے ہو، اگر اپنی معیشت میں کھلاوٹ چاہتے ہو تو اللہ کے کلام سے تعلق جوڑنا پڑے گا، اور اگر حشر کے میدان میں کھلی آنکھوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو اللہ کے کلام سے تعلق جوڑنا ہوگا، ورنہ رب نے فرمایا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ بس میرے بھائیوں، بہت ادب سے رمضان کے اس 13ویں دن میں آپ کا ایک خادم آپ سے درخواست کرتا ہے، آپ جس بھی دینی تنظیم میں، جس بھی دینی جماعت میں کام کریں مبارک، وہیں رہے، لیکن اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑ، اور بغیر کلام اللہ سے اپنے تعلق کو، اس کا معنی، اس کا صحیح پڑھنا، اس کا معنی سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور یہ دو اعلان سماعت فرمائیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک جوڑ رکھا گیا ہے 18 مارچ بعد نماز عصر، 18 مارچ بعد نماز عصر لال بلڈنگ مرکز میں ایک جوڑ رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ بہت ہی سنہری موقع ہے، اعتکاف ہی نہیں بلکہ ساری عبادات سیکھ کے کرنے پر عبادت ہوتی ہے، ورنہ اعتکاف اتنی نازک عبادت ہے کہ ہماری کوئی معمولی سی غلطی جو ہوتی ہے وہ ہمارے اعتکاف کو توڑ ڈالتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں اعتکاف میں۔ یہ جوڑ ہے لال بلڈنگ میں 18 مارچ کو عصر کے بعد، اور اس میں ایک نوٹ بھی دیا ہے کہ انشاءاللہ افطار اور طعام کا بھی نظم رہے گا۔ جمعیت العلماء ہند، اس کے والنٹیئرز جو ہیں وہ چندے کے لیے تشریف لائے ہیں،
ان کے کام کاج آپ کے سامنے ہیں. امت مسلمہ کا کوئی درد ہوتا ہے یہ اپنے اوپر اٹھاتے ہیں بیچارے. تو ان کے والنٹیئرس موجود ہیں, ان کا بھرپور یہ اس کو جمعیت العلماء کا جو چندہ ہے اس میں زکوٰۃ اور صدقات سبھی دیے. یہ خیال رہیں کہ ان کو زکوٰۃ صدقات سب دے سکتے ہیں, وہ اس کو اپنا اس مد میں استعمال کرتے ہیں. تیسرا ایک اہم اعلان ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہماری مسجد میں ایک گھڑی ملی ہے, قیمتی گھڑی ہے. ویسے معمولی گھڑی ادھر ادھر لوگ آتی جاتی رہتی ہے, لیکن یہ قیمتی گھڑی ہے. کئی دنوں پہلے ہاتھ لگی ہے یہ, اور بہت قیمتی گھڑی ہے. تو جن صاحب کی ہو وہ پہچان بتا کر اس کو لے لیں. گھڑی کہاں ملی, کہاں چھوٹی تھی یہ بتانا پڑے گا. سیدھی بات, گھڑی کس دن چھوٹی تھی یہ بتانا پڑے گا, کہاں چھوٹی تھی یہ بتانا پڑے گا, اور گھڑی کی جو کمپنی ہے اس کا نام بتانا پڑے گا. اور اس کے بعد اپنا موبائل نمبر اور رسید دے کر وہ گھڑی ہمارے اعجاز بھائی سے لے سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ گری ہوئی چیز کا اٹھانا, اس کو لقطہ کہتے ہیں, یہ بہت باریک مسائل ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ گری ہوئی چیز کو اٹھانا یعنی آبیل میرے کو مار, اس کا وہ امانت ہو جاتی ہے, ہمارے ذمے ہوتا ہے جس کا ہے اس کو پہنچایا جائے. نہیں مل رہا اس کو ڈھونڈا جائے. بڑے مسائل ہیں اس کے, کبھی انشاءاللہ کوئی جمعے میں خالی اسی کے مسائل آپ کو بتاؤں گا میں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, آپ گری ہوئی چیز دیکھ کے دھیرے سے گزر جائیں گے, کون اٹھاتا اور کون اپنے اوپر مصیبت لیتا. تو اس لیے جس کی گھڑی ہے اس کو بہت تفصیل بتانا پڑے گا, اور اپنا موبائل نمبر اور رسید بھی دینا پڑے گا, اس لیے کہ وہ ذمہ داری کا کام ہے. اور میں نے جیسا پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے چندہ شب قدر کا الگ سے نہیں ہوتا, لیکن اخراجات تو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ اپنے تعاون کو بڑھا دیجیے. السلام علیکم.